اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت علیہم السلام کی مدینہ واپسی. اللحوف میں لکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کے قافلے کی شام سے عراق واپسی ہوئی تو مقدرات عصمت نے مطالبہ کیا کہ انہیں کربلا کے راستے مدینہ واپس لے جایا جائے تاکہ وہ اپنے شہیدوں کے قبروں پر جی بھر کر روئیں جن پر انہیں دم شہادت نہیں رونے دیا گیا۔ جب یہ قافلہ منزل ب منزل سفر طے کرتا ہوا کربلا پہنچا تو صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے سے وہاں اپنے غلام کے ساتھ موجود تھے، اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کی ایک جماعت بھی موجود تھی جو سب کے سب قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے تھے۔ سب نے مل کر حسین علیہ السلام مظلوم پر شدید گریہ کیا۔ راوی کہتا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب قبر حسین کو دیکھا تو چیخے مار کر روئے اور امام حسین علیہ السلام کے حق میں بہترین کلمات خیر و خراج عقیدت کے الفاظ ادا کیے اور کہا کہ اے حسین علیہ السلام، بے شک آپ علیہ السلام کی مصیبت نہ صرف ہم پر سخت ہے بلکہ یہ زمین و آسمان پر بھی سنگین ہے، اور واقعی یہ کتنی عظیم مصیبت اور کتنا بڑا سانحہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ علیہ السلام کے ہمراہی تھے اور ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ یہ سننا تھا تو ان کے غلام نے کہا، ہم کیسے ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے نہ ان وادیوں کو طے کیا اور نہ ہی صحرا و بیابانوں کی خاک چھانی اور نہ ہم ان کے ہمراہ شہید ہوئے۔ تو جناب جابر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ ہم دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جناب جابر کی بینائی چلی گئی تھی جس کے سبب وہ معرکہ کربلا میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ سکہ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے جن کی ایک عظیم قدر و منزلت ہے۔ یہ قافلہ بعض روایات کے مطابق 3 دن تک یہاں رکا اور حسین علیہ السلام کا ماتم کیا۔ اس کے بعد بحکم امام سجاد علیہ السلام قافلہ صبر و تسلیم و رضا مدینہ کی طرف عازم ہوا۔ جب قافلہ اہل بیت علیہم السلام مدینہ کے قریب پہنچا تو امام علیہ السلام نے بشیر سے فرمایا، اللہ تم پر رحمت کرے، تمہارا باپ بہت اچھا شاعر تھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی شاعر ہوں۔ تو فرمایا، ہم سے پہلے مدینہ پہنچو اور لوگوں کو ابا عبداللہ علیہ السلام کی خبر شہادت اور ہماری آمد سے آگاہ کرو۔ بشیر تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ وارد ہوا اور یہاں پہنچ کر یہ اشعار پڑھے، اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت و اصحاب کے سمیت کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا جسم کربلا میں زخمی پڑا تھا جبکہ سر مظلوم نو کے نیزہ پر گھمایا پھرایا جاتا تھا۔ لوگوں، یہ علی ابن حسین علیہ السلام ہیں جو اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ حدود مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان امور سے باخبر کر دوں۔ راوی کہتا ہے، واللہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کے لیے باہر نہ آیا ہو۔ مرد و زن، بچے اور حجاب میں رہنے والیاں تک اس دن اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ ایک کنیز بلند آواز سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے خبر لانے والے، تمہاری خبر نے وہ زخم اور داغ ہمارے دلوں پر ڈالا جو کبھی منتمل نہ ہوگا۔ تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحمت کرے۔ تو میں نے کہا، میں بشیر ہوں، مجھے علی ابن الحسین علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ بس انبوہ کثیر مدینہ سے نکلا اور بشیر ان سے قبل تیزی سے مسافت طے کرتا ہوا واپس امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بشیر کہتا ہے، جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں واپس پہنچا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں ایک کرسی پر تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کا خادم آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب میں داخل خیمہ ہوا تو دیکھا کہ دست اقدس میں ایک رومال تھا جس سے آپ اپنے آنسو پوچھ رہے تھے جو مسلسل آپ کے رخسار مبارک پر جاری تھے۔ گریہ و بکا کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام اور خاندان نبوت کے شہداء کی تعزیت پیش کر رہے تھے۔ بس آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ خاموشی کا اشارہ کیا تو سب خاموش ہو گئے۔
پھر آپ علیہ السلام نے یوں خطبہ ارشاد فرمایا: الحمدللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک اور تمام مخلوقات کا خالق و پناہ گاہ ہے، جو بلند ہے تو ایسا کہ آسمانوں سے بھی ارفع و برتر ہے، اور نزدیک ہے تو ایسا کہ شہ رگ سے بھی قریب ترین ہے۔ ہم ان عظیم مصیبتوں پر اللہ کی حمد کرتے ہیں جو گردش دوراں سے ہمیں دیکھنا پڑا۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی جس کا گھونٹ سخت کڑوا اور سانحات میں یہ عظیم ترین سانحہ تھا، جس نے دلوں کو پگھلا دیا، جگر کو زخمی کر دیا، جس کی مثال سانحات میں نہیں ملتی۔ لوگوں، اللہ نے ہمیں عظیم مصیبتوں کے ذریعے آزمایا۔ بلا شبہ اسلام کی دیوار میں ایک عظیم دراڑ آیا، یعنی ابو عبداللہ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آل اور اسیر کر لی گئی، ان کا سر مبارک نوک نیزہ پر پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے گا؟ اور کون سی ایسی آنکھ ہوگی جو ان کی شہادت پر اپنے آنسو روک پائے گی؟ بلا شبہ 7 طبقات، زمین، آسمان اور سمندروں اور اس کی موجوں، آسمان اور اس کے ارکان، زمین اور اس کے ستونوں، درختوں اور ان کے ٹہنیوں، مچھلیوں، فرشتوں، جنات اور تمام اہل آسمان نے ابو عبداللہ علیہ السلام کی مظلومیت پر روئے۔ لوگوں، کون سا دل ایسا ہوگا جو ان کی شہادت پر غم زدہ نہ ہوگا؟ اور کون سا دل ایسا ہوگا جو اس سانحہ عظمیٰ پر نہ تڑپے گا؟ اور کون سے کان ایسے ہوں گے جو اسے سننے کے بعد بہرا ہونا نہ چاہے گا تاکہ اسے نہ سن سکے؟ لوگوں، ہمیں در بدر، شہر بشہر، قریہ بقریہ، گلی کوچوں میں اولاد ترک و بابل کی طرح گھمایا جاتا تھا، جب کہ ہمارا کوئی جرم و خطا نہ تھا اور نہ ہم نے اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا تھا، اور نہ ہم نے اجداد سے ایسا سنا تھا۔ بلا شبہ یہ سراسر ظلم تھا جو ہمارے حق میں روا رکھا گیا۔ واللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے خلاف قتال کا حکم دیتے تو ان سب امور و مظالم کی اجازت نہ دیتے جو ہم پر روا رکھا گیا، جبکہ انہوں نے ہمارے متعلق تمہیں وصیت کی تھی اور ہمارے حق کی حفاظت و رعایت کے بارے میں تم کو بشدت و تاکید نصیحت فرمائی تھی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم ان عظیم مصائب پر، جس سے ہمارا جگر زخموں سے چور اور دل و سینہ زخموں سے بھرپور اور آنکھیں شدت غم سے آنسو بہا رہی ہیں، اس بارے میں اللہ سے حساب و بدلہ چاہتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے لیے اللہ سے انتقام چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔